والصلاة والسلام على محمد وعلى آله وأصحابه وأهل بيته أجمعين اما بعد۔ محبت ذوق شوق کے ساتھ نبی پاک کی بارگاہ میں اپنی حاضری پیش کریں درود پاک کے ذریعے السلام علیکہ یا رسول اللہ وعلی آلہ واصحابہ یا حبیب اللہ۔ حضرات محترم، سب سے پہلے اس رب کریم کی بارگاہ میں ہدیہ حمد و تعریف پیش کرتے ہیں جس پاک رب نے ہمیں عدم سے وجود میں لایا، جس رب نے ہمیں وجود میں لا کر تقویم کا حصہ بنایا، اور جس نے ہمیں احسن تقویم بنا کر اپنے تمام پیغمبروں کی فہرست میں جو سر فہرست ہے اس کا غلام بنا، اور اس کے بعد اسی نبی پر لاتعداد درود و سلام ہو جو زمانے کے لیے نور ہدایت بن کر آئے، جو کائنات کے لیے رحمت بن کر آئے، جو نبیوں کی امامت کے لیے آئے، اور اس کے بعد ان کی آل پر، ان کے اصحاب پر لاتعداد سلامتیاں ہوں، ان کے درجات بلند ہوں، اور اللہ ہمیں ان کی غلامی میں رہنا نصیب فرمائے۔ اس کے بعد میں آپ لوگوں کے حق میں بھی دعا کرتا ہوں کہ جن لوگوں کے قدموں کا رخ اللہ نے اپنے گھر کی طرف پھیر دیا ہے، جن لوگوں کو اللہ نے اپنے اور اپنے محبوب کے ذکر کو دلوں میں بسانے کے لیے پسند فرما لیا ہے، جو لوگ اپنے گھر کی آسائش چھوڑ کر، آرام و سکون چھوڑ کر، دور سے سفر کر کے پاکیزہ مجلس میں شریک ہوتے ہیں، یہ سب بھی لائق تحسین ہیں، لائق تکریم ہیں، اور لائق بخشش ہیں۔ اللہ پاک آپ سب کو اور ہماری جو مائیں بہنیں ہیں ان کو بھی، جو اپنے گھروں کو خیر بات کہہ کر اللہ کے گھر میں آتی ہیں، اور آپ کی تعداد سے ان کی تعداد کم نہیں ہوتی، وہ الحمدللہ پردے والے ماحول میں بیٹھتی ہیں تو ان کی تعداد آپ سے مقابلے میں کوئی کم نہیں ہے۔ تو اللہ ان ہماری بہنوں پر، ہماری بچیوں پر جو میرے نبی کی امت کا ایک بہترین حصہ ہے، اللہ ان کو بھی عزت و ایمان، تعمیل احکام اور آرام و سکون دو جہان نصیب فرمائے۔ ان تمام تر دعاؤں کے بعد آج ہم جو آپ کے سامنے بیان شروع کرنے لگے ہیں مشکات شریف میں سے، اس کا تعلق خواب کے ساتھ ہے، خوابوں کے ساتھ۔ اور اس بیان سے پہلے میں کہنا چاہتا ہوں کہ آج خصوصی طور پر یہاں مختلف لوگوں کہ جو ایصال ثواب کی مجالس ہوتی ہیں، تو آج ہم نے بھی یہ اہتمام کیا ہے کہ رشتے میں میرے ماموں لگتے ہیں، اور علمی حلقوں میں بہت بڑا نام حضرت علامہ مفتی غلام دستگیر افغانی رحمۃ اللہ علیہ، جن کی زندگی کا ابتدائی حصہ تحصیل علم میں صرف ہوا، اور اس سے بھی ابتدائی حصہ نیرین شریف میں بسر ہوا،
اور پھر تحصیل علم کے بعد تحصیل کے بعد تدریس کرتے رہے۔ ایک عرصہ انہوں نے لوگوں کو، طلباء کو قرآن و حدیث پڑھایا، فقہ کا علم تقسیم کیا۔ میں نے خود ان کو، میں چھوٹا ہوتا تھا تو ان کو پڑھاتے میں دیکھتا تھا، بڑی ایک مجلس ہوتی تھی۔ پھر انہوں نے قریباً 40 سال سے زیادہ عرصہ محراب و منبر کی خدمت کی ہے، واعظ و نصیحت کی ہے۔ تو اللہ پاک ان کے درجات بلند فرمائے۔ تو آج سے ٹھیک 1 سال قبل، 1-2 دن کم بنتے ہیں، ان کا وصال ہو گیا تھا۔ تو آج ہم سب نے مل کر ان کے ایصال ثواب کی دعا کرنی ہے۔ سبحان اللہ۔ الفصل الاول، یہ کتاب الرؤیا ہے۔ یہ پہلی فصل ہے جو خوابوں کے بیان میں ہے۔ تو خواب کیا چیز ہوتی ہے؟ عربی میں رؤیا کہتے ہیں، اردو میں اور فارسی وغیرہ میں خواب کہتے ہیں، انگلش میں ڈریم کہتے ہیں۔ تو یہ ہوتا کیا ہے؟ اس کی سائنسی حیثیت کیا ہے وہ بولنا میرا موضوع نہیں ہے۔ مذہبی حوالے سے ایک بات ذہن میں رکھیں، خواب 3 قسم کے ہو سکتے ہیں۔ خواب 3 قسم کے ہو سکتے ہیں۔ پہلی قسم ان خوابوں کی ہے جو خواب آپ کو اس لیے دیکھنے کو ملتے ہیں کہ آپ اسی مسئلے کے بارے میں بہت زیادہ سوچ رہے ہوتے ہیں، اس بارے میں باتیں کر رہے ہوتے ہیں، یا اس چیز پر آپ کی فکر ہوتی ہے، یا کسی چیز پر آپ بہت زیادہ خوش ہو رہے ہوتے ہیں، یا ایک ہی عنوان پر مسلسل بول رہے ہوتے ہیں۔ تو آپ کو وہ آپ کے بولے ہوئے کلمات اور مسلسل ایک چیز سے جڑے رہنے کی کیفیات کی وجہ سے پھر آپ کو رات میں اسی کے بارے میں کچھ نہ کچھ دکھا دیا جاتا ہے۔ تو وہ خواب آپ کے خیالات کے نتیجے میں ہوتا ہے۔ ایک یہ خواب ہے۔ ایک اور خواب ہے جسے حلم کہتے ہیں، حلم۔ وہ کیا ہوتا ہے؟ وہ آپ کو شیطان کی طرف سے دکھایا جاتا ہے کہ شیطان کو اللہ نے طاقت دی ہے، تو ہو سکتا ہے آپ کو خواب میں ڈرائے، خوفناک قسم کی چیزیں دیکھیں، آپ کو ڈراؤنے قسم کے خواب نظر آئیں، یا آپ کو بہت ناپاک قسم کی چیزیں، غیر اسلامی، غیر مذہبی، غیر اخلاقی چیزیں آپ کو نظر آئیں، تو یہ خواب آپ کو شیطان کی طرف سے دکھایا جاتا ہے۔ ایک ہوتا ہے ایسا خواب جو خدا کی طرف سے ہوتا ہے، اسے رؤیا الصالحہ کہتے ہیں۔ اس کا مطلب ہوتا ہے اچھے خواب، اچھے خواب۔ اور یہ میرے رب کی عجب کرشمہ سازی ہے کہ آپ سوئے ہوتے ہیں اور سوتے ہوئے نہ کان کام کرتے ہیں، نہ آنکھ کام کرتی ہے، نہ زبان کام کرتی ہے۔ یہ بات ہے کہ بھائی جس لئے تسی ستے ہوندے ہو تو تسی گلاں کر دے ہو کسا نہ نہیں بولتے نا۔ تو آپ کے کان بھی ہوتے ہیں پر آپ کیا کسی لوگوں کی باتیں سنتے ہیں؟ اگر آپ سنتے ہیں تو اس کا مطلب آپ سوئے ہی نہیں ہیں۔
اور اگر آپ کسی سے باتیں کر رہے ہیں تو اس کا مطلب ہے ابھی آپ سوئے نہیں ہیں، اور اگر ابھی بھی آپ کسی کو دیکھ رہے ہیں تو اس کا مطلب ہے آپ سوئے نہیں ہیں. تو اس کا مطلب ہے disconnection of these three senses means that you have gone to sleep. سمجھے؟ اگر آپ still connected ہیں within your senses, if you are still connected within your sense of smell, sense of taste, sense of hearing, sense of seeing, and sense of touching, sense of sight, all these senses, if they are working and you are feeling and you are making the sense out of them, it means you have not gone to sleep. You are still awake. اس سے پتہ چلا کہ خواب نظر آنے کے لیے سینسز سے ڈسکنیکٹ ہونا ضروری ہے. خواب آنے کے لیے ان جو حواس کی قوتیں ہیں اس سے ڈسکنیکٹ ہونا ضروری ہے، اس سے منقطع ہونا ضروری ہے. تو اس سے پتہ چلا کہ بعض اوقات کچھ بولنے کے لیے، کچھ دیکھنے کے لیے، کچھ سننے کے لیے ظاہری کان، آنکھ، زبان بند کرنے پڑتے ہیں. اگر آپ نے کان کو کھولے رکھا تو پھر آپ وہ نہیں سن سکتے جو خواب میں سن سکتے ہیں. اگر آپ نے آنکھ کو کھلا رکھا تو آپ وہ نہیں دیکھ سکتے جو آپ خواب میں دیکھ سکتے. اور اگر آپ نے زبان کو کھلا رکھا تو آپ وہ بول نہیں سکتے جو آپ خواب میں بول سکتے ہیں. تو اس سے پتہ چلا کہ ایسا بھی ہوتا ہے کہ without the sense of hearing you still hear, without the sense of speech you still speak, and without the sense of sight you still see the things. یہ کیا ہے؟ میں سمجھتا ہوں کہ خواب کے اس فلسفے کو جو سمجھ جائے وہ روحانیت کے کرامات اور نبیوں کے معجزات کو بھی سمجھ سکتا ہے. This is how you can understand the miracles and the supernatural actions which are carried out by the special creation of Allah subhanahu wa ta'ala in the form of prophets and in the form of the awliya Allah. حضرات، اس لیے ہم دیکھتے ہیں کہ سننے کے جب آپ خواب دیکھتے ہیں تو بتاؤ مجھے، آپ کہتا نہیں مجھ سے میرے والد صاحب نے یوں کہا، تو بھائی تھوڑے تک نہیں بن سن، تو کیا بتا انہوں نے کیا کہا ہے؟ تو وہاں آواز نہیں ہے لیکن آپ نے سنا. نہ انہوں نے بولا، نہ آپ نے سنا، نہ انہوں بولیا. مثلا آپ نے ابھی آپ لوگ بیٹھے ہیں تو خواب میں آپ نے دیکھا کہ آپ کا بیٹا آپ کا بیٹا آپ سے خواب میں کچھ کہہ رہا ہے. تو صبح جب آپ اس سے کہو کہ تم نے کیا یہ بات کہی تھی، وہ کہے گا نہیں مجھے تو پتہ ہی نہیں. تو اس نے کہی ہی نہیں اور آپ نے سن بھی لی ہے. تو اس کا مطلب ہے کہ بعض اوقات ایسا بھی ہوتا ہے کہ نہ بولنے والا ہے نہ سننے والا ہے، لیکن بولنا بھی ثابت ہو رہا ہے، سننا بھی ثابت ہو رہا ہے. حضرات، اللہ کون ہے؟ اللہ سمیع ہے کہ نہیں؟ بولو، اللہ کی شان ہے انہ هو السمیع البصیر. اللہ کون ہے؟ اللہ وہ ہے جو سننے والا ہے، اور اللہ وہ ہے جو دیکھنے والا ہے. اب اللہ کی آنکھ نہیں ہے اور نہ ہی اللہ کی زبان ہے، تو دیکھو تم بھی بغیر زبان کے، بغیر آنکھ کے دیکھ لیتے ہو. تو یہ ثابت ہو گیا نا، یہ پروو ہو گیا نا کہ نہ آپ کے ابا جی نے آپ سے کلام کیا، پھر بھی آپ کہتے ہیں نہیں مجھے خواب میں آئے تھے، بول گئے. اور آپ نے اپنے ان کانوں سے نہیں سنا. واللہ you have not heard him through your physical ears. نہیں سنا آپ نے واللہ، لیکن آپ نے سنا بغیر کان کے، آپ نے بولا بغیر زبان کے.
آپ نے دیکھا بغیر آنکھ کے، اس سے پتہ چلا خدا نے آپ کے خواب کے ذریعے کتنی بڑی حقیقت اور راز کو کھول دیا ہے کہ ہم چاہیں تو زبان کے بغیر بول سکتے ہیں، آنکھ کے بغیر دیکھ سکتے ہیں، کان کے بغیر سن سکتے ہیں۔ دیکھا آپ نے کتنی بڑے راز کی بات ہے، ماشاءاللہ۔ اس سے پتہ چلا کہ یہ عجب دنیا ہے خوابوں کی، عجب دنیا ہے۔ اللہ رب العالمین نے یہ چیزیں پھر ان دا فارم آف میریکلز اللہ رب العالمین نے ہمیں دکھائی ہیں۔ مثلا ایک پتھر نے گفتگو کی، کلمہ پڑھا، بول نبی پاک گزرے تو ایک پتھروں نے الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، درختوں نے، حضرات، اور پھر نبی پاک نے احد پہاڑ سے گفتگو کی۔ نبی پاک علیہ السلام they literally talked to the mount of احد، literally انہوں نے کلام فرمایا، اور حضور نے فرمایا تیرے اوپر ایک نبی ہے، ایک صدیق ہے، دو شہید ہیں۔ پتہ چلا کہ اللہ رب العالمین نے اپنے نبیوں کے ذریعے کرامات، اور کرامات تو نہیں، ان کے لیے لفظ جو مشہور ہے وہ معجزات، وہ ثابت فرمائے۔ پھر آپ نے حضرات اسی طرح حضرت عمر کو دیکھا کہ انہوں نے لٹرلی ایک لیٹر لکھا ریور کو، یہ سمجھے جو بہنا بند کر دیتا تھا، تو آپ نے اس کو لیٹر لکھا۔ تو کیا آپ لوگ کسی سٹریم کو، کسی ڈیم کو، کسی ریور کو، کسی اوشن کو لیٹر لکھ سکتے ہیں؟ لیکن اللہ جب اپنے بندوں کو چن لیتا ہے تو وہ ندی نالوں کو بھی خط لکھنا سیکھ لیتے ہیں۔ اور آپ نے کو لکھا کہ اگر تو اللہ کے حکم سے چلتا ہے تو پھر چلنا شروع ہو جائے۔ جی تو ایسا خوبصورت کلام فرمایا کہ وہ پانی جاری ہو گیا، وہ جو فلو آف واٹر تھا اس میں پھر کبھی بریک نہیں ہوا، وہ الحمدللہ چلنا شروع ہو گیا۔ تو یہ ساری چیزیں بتاتی ہیں کہ اس میں کوئی شک نہیں کہ زبان نہ ہو تو بولنا مشکل ہے، لیکن ابھی آپ کو بتایا کہ کوئی آپ سے بولتا ہے لیکن بغیر زبان، اور آپ سنتے ہیں بغیر کان کے خواب کے اندر۔ اگر آپ اس کان سے سنیں نا خواب میں تو فوراً جاگ جاؤ گے۔ تو وہ جو خواب میں سنتے ہو اس میں یہ کان نہیں چلتا، کوئی اور کان ہے۔ وہ جو خواب میں بولتے ہو کسی سے یہ زبان نہیں چلتی، آپ تو سوئے ہوتے ہو، اٹھ کے کہتے ہو میں اس نے آکھیا، میں انہوں نے آکھیا، وہ کہتے ہیں تو تے ستا پیا ہے، تو کیا آکھیا؟ وہ کہتے ہیں تو انہوں نہیں پتا، میں آکھیا۔ جی اس سے پتہ چلا کہ اللہ رب العالمین قادر ہے، قادر، اور اپنی قدرت اپنی مخلوق کے اندر سے نکال کے اپنی ذات اور اپنی صفات کا اظہار فرماتا ہے۔ تو حضرات ایک وہ خواب ہے جو آپ خیالات کی وجہ سے دیکھتے ہیں، سمجھ آئی کہ نہیں؟ کہ you are stressed out of some situation and you are thinking continuously on some particular point, and then you see the same things in your dream, what you were talking and what were you thinking about when you were awake. جب آپ جاگے تھے جو آپ باتیں کرتے ہیں، بار پریشانی ہے، کوئی سٹریس ہے، کوئی بہت ڈپریشن ہے کسی وجہ سے، تو آپ کو پھر اسی طرح کی کوئی چیز نظر آتی ہے۔ اور کچھ جڑے کوئی جھوٹے قسم دے پیر ہوندے نا، وہ بھی اپنے مریضاں نو اس طرح ڈراندے ہیں کہ یہ جڑی گل میں تینوں کیتی ہے نا، تو دیکھ لینا تینوں خواب ہی نظر آ جائے گی۔ تو وہ یہ بات سوچتے سوچتے سو جاتا ہے تو اس کو وہ نظر آ جاتا ہے، تو کہندے نے یہ واقعی پہنچا ہوا ہے۔
پہنچے ہوا لیکن جہنم میں پہنچے ہوا نہیں سمجھے آپ. یہ پہنچے ہونے کی بات نہیں ہے, یہ آپ کے تخیلات ہیں. These are your imaginations. These are your deep thoughts. And these are the situations of your stress in which you become busy and you think all of the time about a certain issue, then you see same things in your dream. تو یہ تو کوئی بھی ایک گل میں 3-4 باری تمہیں آکھا کہ تسی دیکھنا ہے تو خواب وچ اشارہ ہو سکتا ہے. ڈراتے لوگ اور ہمارے لوگ سادے لوگ ہیں, ان کو پتہ نہیں چلتا. خاص طور پر جو ہماری بہنیں جو مائیں ہیں وہ اس پر توجہ دیں کہ جو آپ کو کہیں میں آپ کو ایسا میں نے دم کر دیا بس آپ خواب میں دیکھیں گے, اس کو 5-6 ایسی باتیں بتاتے ہیں, وہ یہی سوچتا رہتا ہے, یہی سوچتا ہے, مصیبت پریشان. اور اکثر جو لوگ جاتے ہیں ان جھوٹے پیروں کے پاس یہ بیچارے پریشان حال ہوتے ہیں. کسی کو خاندانی مسئلہ ہوتا ہے, کسی کو کاروباری مسئلہ ہوتا ہے, کسی کو رشتوں کے مسائل ہوتے ہیں, تو پریشان حال لوگ آتے ہیں. اس پریشانی میں ان کو جو بتائیں وہ اس کو مانتے ہیں, اور بائی نیچرل مینز اگر کسی طرح اسی بارے میں اس کو نظر آ جائے خواب میں تو وہ کہتا ہاں نہیں بالکل انہوں نے دسیا سی تو وہی کچھ ہو گیا, تو وہ اس کو اپنا امام مان لیتے ہیں, اور وہ پھر اس امام کے ذریعے سے اپنا ایمان خراب کرتے ہیں. سمجھ آئیے آپ. اس کے بعد اب میں دوسری قسم پر بات کر رہا ہوں. پہلی قسم بتا دی خیالات کی وجہ سے خواب آتے ہیں, اور دوسرا شیطان کی طرف سے آتے ہیں. وہ آپ کو بتا دیا. وہ اگر آپ نان اسلامک کچھ دیکھتے ہیں, وہ چیزیں دیکھتے ہیں جو اگینسٹ ہماری ٹیچنگز ہیں, اسلامک ٹیچنگز کے خلاف ہیں, یا آپ کوئی ایسی کفر والی چیزیں دیکھتے ہیں, یا آپ کوئی انپلیزنٹ فلدی میٹیریل دیکھتے ہیں, تو یہ چیزیں پھر شیطان کی طرف سے ہوتی ہیں. اور آخری قسم کون سی ہے؟ یہ وہ خواب ہے جسے رؤیا الصالحہ کہتے ہیں, جو اللہ کی طرف سے ہوتا ہے. اب اس کو 2 حدیثیں سماعت کریں, کافی وقت ہو گیا ہے. کوشش کیا کریں کہ آپ لوگ 8 بجے تک ضرور آ جائے گا, ضرور. ان ابی ہریرہ, حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے, قال, وہ فرماتے ہیں, قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, نبی پاک علیہ السلام نے ارشاد فرمایا, لم یبق من النبوۃ الا المبشرات. حضور نے فرمایا کہ نبوت میں سے اب کچھ باقی نہیں رہ گیا سوائے مبشرات کے. وہ یہ بتاتے ہیں کہ نبوت اب ختم ہو گئی ہے. کیا فرمایا حضور نے؟ کہ وہ جو نبوت کا ایک سسٹم تھا وہ that has come to its end, وہ ختم ہو چکا ہے. No other prophet can be seen. The final messenger of Allah is our beloved Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. This is the basic and fundamental need of our iman, to believe that there is no other person allowed to claim the prophethood after the prophethood of Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. لیکن فرمایا کہ نبوت تو ختم ہو گئی ہے, لیکن ایک چیز باقی ہے جسے المبشرات کہتے ہیں. اور المبشرات سے مراد کیا ہے؟ کہ اللہ رب العالمین اپنے بندوں کو خواب کے ذریعے سے یا کوئی اچھی خبر سنائے یا خبردار فرمائے. اسے مبشرات کہتے ہیں. ویسے مبشرات کہتے ہیں خوشخبریوں کو, گڈ نیوز, گلیڈ ٹائڈنگز, لیکن اس میں بیڈ نیوز بھی شامل ہے. اس کا مطلب یہ کہ اللہ آپ کو کسی آنے والے واقعے سے پہلے خبردار کرتا ہے کہ ایسا نہ کرنا ورنہ ایسا ہو جائے گا. قالوا, حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں پھر صحابہ نے پوچھا ومل مبشرات, حضور یہ فرمائے کہ یہ مبشرات کیا چیز ہیں؟
تو فرمایا قال الرؤیا الصالحہ، حضور نے فرمایا چنگے خواب، سونے خواب یہ مبشرات ہیں۔ اچھے خواب کیا ہیں؟ یہ اللہ کی طرف سے مبشرات ہیں، اللہ کی طرف سے خوشخبریاں ہیں۔ اور یا یوں کہہ لو کہ یہ مبشرات کیا چیز ہیں، کون سے خواب ہیں؟ فرمایا الرؤیا الصادقہ، یہ سچے خواب ہیں۔ یہ کیا ہے؟ اس سے پتہ چلا کہ فیض نبوت کا یہ حصہ حضور کی صفات کے اظہار کی صورت میں اور لوگوں کے فائدے کے لیے یہ فیضان نبوت آج بھی موجود ہے، کہ اصل میں تو یہ نبیوں کے لیے ہوتا ہے، لیکن نبی کے صدقے خدا اپنے کامل مومنوں کو بھی خواب کے ذریعے ہدایت دیتا ہے، خواب کے ذریعے ہدایت دیتا ہے۔ حضرات اس کے بعد فرمایا کہ وزاد مالک بروایت عطاء ابن یسار، اور کہتے ہیں کہ اس میں جو امام مالک ہیں انہوں نے عطاء بن یسار کے ذریعے سے روایت میں کچھ زیادہ کیا ہے، یعنی روایت میں کچھ لفظ بڑھائے ہیں۔ وہ کیا کہ یراہ الرجل، کہ یہ وہ خواب ہیں جس کو کوئی آدمی دیکھتا ہے۔ کون سا آدمی دیکھتا ہے؟ جو پکا مسلمان ہوتا ہے، جو اجل مسلم ہوتا ہے، جو کامل مومن ہوتا ہے۔ او ترا لہو، یا اس کے لیے کسی اور کو دکھایا جاتا ہے، یا اسے خود دکھایا جاتا ہے، یا اس کے بارے میں کسی اور کو دکھایا جاتا ہے۔ تو کبھی کبھار خواب آپ کے بارے میں ہوتا ہی نہیں ہے، وہ کسی اور کے بارے میں ہوتا ہے جو آپ کو دکھا دیا جاتا ہے۔ حضرات اس کے بعد فرمایا، دوسری روایت سماعت کیجیے۔ وعن انس، حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، قال، وہ فرماتے ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا الرؤیا الصالحہ جزء من 46 جزءا من النبوہ۔ حضور علیہ السلام فرماتے ہیں کہ یہ جو پاک خواب ہیں، جو سچے خواب ہیں، یہ نبوت کے اجزاء میں سے یہ 46واں حصہ، نبوت کا 46واں حصہ ہے۔ 46 جزءا، یہ اجزائے نبوت میں سے 46واں جز کیا ہے؟ وہ خواب ہے۔ کون سا خواب؟ سارے خواب نہیں، الرؤیا الصالحہ، وہ خواب جو خوبصورت ہیں، اچھے ہیں اور سچے ہیں۔ اسی لیے اب آپ کو میں بتاتا ہوں، اس کی مثال لے لیتے ہیں۔ اس کی مثال حضرت ابراہیم کا خواب ہے، انہوں نے دیکھا اپنے بیٹے کو ذبح فرما رہے ہیں، وہ خود وہ قرآن پاک کی آیت پڑھ کے کہتے ہیں انی ارا فی المنام، میں خواب کے اندر دیکھتا ہوں انی اذبحک، کہ میں آپ کو ذبح کر رہا ہوں۔ اچھا اب دیکھیں، نبی نے خواب دیکھا ہے، اور خواب میں کیا دیکھا کہ وہ اپنے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو ذبح کر رہے ہیں۔ تو انہوں نے اپنے بیٹے سے یہ خواب بیان کی کہ میں نے تو یہ دیکھا ہے کہ میں آپ کو ذبح کر رہا ہوں۔ تو ان آگوں یہ نہیں آکھیا کہ تُساں تے خواب دیکھا ہے، اکڑے کم شروع کرنے لگے ہو، جی میں پتر ہاں تہاڈا، اتنی مشکل نال پلیاں اتنے کوئی بندہ نہ بندے نہیں ذات، میں تے میری اماں صفا مروہ دے درمیان رہے اتنا عرصہ، کوئی مخلوق ہے خدا دا اتنے نہ نام نشان نہیں، نہ فصلاں اتنے، نہ بارشاں اتنے، نہ میوے اتنے، بڑی مشکل نال ہوں جو تھوڑا جا جوان ہویا تو تسی کہہ رہے ہو میں تینوں خواب ہی دیکھے تینوں ذبح کر رہے ہیں۔ انہوں نے ایسا نہیں کہا،
سکھائے کس نے اسماعیل کو آداب فرزندی۔ بات یہ ہے کہ انہوں نے کہا افعل ما تؤمر ستجدنی انشاء اللہ من الصابرین۔ انہوں نے آکھیا نہیں تساں جو دیکھیا اس دے مطابق جو تانوں حکم ہویا تسی اپنا کم کرو تو تسی دیکھو گے میں صبر والیاں وچ تانوں نظر آواں۔ اچھا اب دیکھیں آپ کہ حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ خواب جو ہیں یہ نبوت کے اجزاء میں سے 46واں حصہ ہے، یعنی نبوت کی جو اقسام ہیں ان میں سے ایک قسم کون سی ہے؟ وہ یہ جو سچے خواب ہوتے ہیں وہ بھی شامل ہیں اس میں۔ اور وہ دیکھیں آپ کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا خواب کو خواب نہیں سمجھا گیا، اس کو حقیقت کا روپ دینے کی کوشش کی، اور پھر انہوں نے عمل کر کے دکھایا، لیکن اللہ نے اس کی جگہ جانور بھیج دیا، اور جانور بھیج کے پھر اللہ نے ان کی تصدیق فرمائی، فرمایا قد صدقت الرؤیا، اے ابراہیم تو نے خواب سچا کر کے دکھا دیا۔ ایک یہ ہوتا ہے کہ خواب خدا دکھائے آپ کو سچا، دوسرا ہے تو تسی بھی انہوں سچا کر کے دکھائے، تو یہ انبیاء کا کام ہے حضرات، یہ انبیاء کا کام ہے۔ اسی طرح ایک چیز اور بھی بتا دوں کہ سچا خواب کے لیے ضروری نہیں کہ وہ صرف مسلمان کو ہی نظر آئے، ایک کافر کو بھی نظر آ سکتا ہے۔ اس کی مثال بھی قرآن سے ہے کہ جس طرح حضرت یوسف علیہ السلام کو قید خانے میں جس نے اپنا خواب سنایا وہ بھی مسلمان نہیں تھا، اس نے سنایا اور اس نے وہ جو فصل کی بالیاں دیکھی اور اس کا ذکر کیا، تو حضرت یوسف علیہ السلام نے پھر قحط سالی کی خبر دی، اس کے خواب کو جھٹلایا نہیں، بلکہ آپ نے اس کے خواب کی تعبیر بیان فرمائی کہ 7 سال تک مصر کی سرزمین پر قحط رہے گا، فصل نہیں ہو، اور وہ سچا ثابت ہو۔ تو بہرحال یہ ایک بہت بڑا علم ہے حضرات، اس کو میں اور آپ انٹرپریٹیٹ نہیں کر سکتے، میں اور آپ اس کو ٹرانسلیٹ نہیں کر سکتے، میں اور آپ اس سیکرٹ کو اوپن نہیں کر سکتے، یہ بہت مشکل کام ہے۔ اس لیے آپ نے آج کل کے لوگوں کی باتیں سن کر اپنا گھر کا نظام تباہ نہیں کرنا ہے، ٹھیک ہے؟ اور انشاءاللہ میں اس کو بیان کروں گا، خود بخود آپ کے سوالات کے جوابات بیچ میں آتے رہیں گے انشاءاللہ۔ اچھا، اس کے بعد یہ بھی یاد رکھیں، کوئی یہ نہ سوچے کہ کسی کو سچا خواب آئے تو کہے کہ نبوت کا کوئی فیض مجھے مل گیا، وہ یہ بھی یاد رکھو یہ ایسے ہے جیسے حضور نے سچائی کو لے کر آئے نا، بولو تو سچائی بھی نبوت کا حصہ ہے کیا؟ تو جو تسی سچ بول دے ہو تو کیا نبی ہو گئے ہو؟ بولو نا۔ اچھا، امانت داری بھی نبوت کا حصہ ہے کہ بندہ کسی دی امانت کی خیانت نہ کرے، سمجھے کہ نہیں؟ تو اگر کوئی امانت دار ہے تو اب ضروری تو نہیں کہ وہ نبی ہو گیا امانت دار ہونے کی وجہ سے، تو اس سے پتہ چلا کہ جس طرح سچا ہونا نبوت کی صفت ہے، امانت دار ہونا نبوت کی صفت ہے، اور شرم و حیا ہونے والا یعنی شرم و حیا رکھنے والا ہونا یہ بھی نبوت کی صفت ہے۔ تو اگر یہ آپ کے اندر آ جائیں تو اس سے نبوت ثابت نہیں ہوتی، ہاں فیضان نبوت ثابت ہوتا ہے، نبوت ثابت نہیں ہوتی، فیضان نبوت ثابت ہوتا ہے۔ اس لیے اگر آپ کو کوئی سچا خواب آ بھی گیا ہے، ایسا نہ ہو کہ وہ آپ سمجھیں کہ میں کوئی اور اونچی منزل پہ ٹر گیا، تو یہ سمجھو اللہ کی مہربانی ہے کہ اس نے آپ کو کوئی سچا خواب دکھایا ہے۔ اور یاد رکھو کہ بعض لوگوں کو سچے خواب آ سکتے ہیں، لیکن کہیں یہ سچے خواب ان کی گمراہی کا سبب نہ بن جائے، آگے کہ جی میں خواب دیکھے دوئے سچے ثابت ہوئے،
لہذا میں تو کوئی شے بن گیا، کچھ ہو گیا۔ یاد رکھو، اچھے خواب دیکھنے سے آپ کچھ نہیں بن سکتے۔ یہ ایک سچی خبر ہے جو اللہ نے آپ کے اندر سے جاری فرمائی ہے۔ اگر آپ نے کچھ بننا ہے تو خوابوں سے نہیں بنیں گے، قرآن و سنت سے بنیں گے، اس کے بغیر کوئی راستہ نہیں۔ جس آدمی کو شریعت کے ساتھ تعلق نہ ہو وہ کسی اور چیز کے ذریعے سے صاحب کمال نہیں بن سکتا۔ حضرات، آگے بڑا خوبصورت جملہ آ رہا ہے، روایت آ رہی ہے، آپ نے سنا ہوا ہے، چونکہ ترتیب میں تو میں سناتا ہوں، چند مسائل بھی اس سے جو متعلق ہے میں پیش کرتا ہوں۔ وعن ابی ہریرہ، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضور علیہ الصلوۃ والسلام قال، انہوں نے فرمایا، من رآنی فی المنام فقد رآنی، جس نے مجھے خواب میں دیکھا اس نے مجھے دیکھ لیا۔ حضور نے کیا فرمایا؟ من رآنی فی المنام، جس نے مجھے نیند کی حالت میں دیکھ لیا، فقد رآنی، تو تحقیق انڈاؤٹڈلی اس نے مجھے دیکھ لیا۔ یہ کیوں فرمایا؟ مثلا آپ خواب میں دیکھتے ہیں کہ آپ کے والد صاحب ہیں، خواب میں دیکھتے ہیں آپ کا کوئی پھوپھا صاحب ہے، خواب میں دیکھتے ہیں توڑا اپنا پتر ہے، تو جب آپ نے بیٹے کو دیکھا تو بیٹے کو ہی دیکھا نا، ایسے تو نہیں ہو سکتا کہ آپ نے بیٹے کو دیکھا تو کہیں نہیں میں نے چاچے کو دیکھا، بولو نا، بولو نا۔ مثلا تسا خواب ہی دیکھتے ہو کہ توڑے دادا تو نظر آئے تو تسی اٹھ کے آکو نہیں نہیں یہ تو میرا پھوپھا لگنا ہے، ایسے تو نہیں ہو سکتا، بولو نا بھائی، جو شکل آپ کو نظر آئے گی آپ کہیں گے وہی نظر آئے گی۔ لیکن اس روایت میں ایک راز ہے، اور وہ راز یہ ہے کہ نہیں، ایسے بھی ہو سکتا ہے کہ شکل تمہارے بھائی کی ہو، شکل تمہارے پھوپھا کی ہو، شکل تمہارے والد کی ہو، شکل تمہاری ماں کی ہو، شکل تمہاری بہن کی ہو، شکل تمہاری گھر کی بہت قریبی عورتوں والی ہو، قریبی مردوں والی ہو، لیکن اصل میں وہ شیطان ہو۔ اس سے پتہ چلا اللہ نے شیطان کو یہ اتھارٹی دی ہے کہ وہ آپ کے سگے باپ کی شکل میں خواب کے اندر آ سکتا ہے، وہ آپ کے سگے ماں کی شکل میں آ سکتا ہے، آپ کے سگے رشتوں کی شکل میں آ سکتا ہے، آپ کی دوست کی شکل میں آ سکتا ہے۔ تو اس لیے ضروری نہیں کہ اگر آپ نے خواب میں والد کو دیکھا تو آپ کہیں میں نے والد کو دیکھا، نہیں، ہو سکتا ہے وہ شیطان ہو اور آپ کے والد کی شکل لے کر آپ کے سامنے آیا ہو، تو آپ اگر عام آدمی کو دیکھیں گے خواب میں، ہو سکتا ہے باپ کو دیکھو لیکن وہ باپ نہ ہو، شیطان ہو۔ لیکن حضور نے فرمایا من رآنی فی المنام فقد رآنی، اس ساری کائنات کا قانون اور ہے، جس نے مجھے دیکھا اس نے مجھے ہی دیکھا، جس نے مجھے دیکھا اس نے مجھے ہی دیکھا ہے۔ اب اس کی آگے دلیل خود فرماتے ہیں، وجہ کیا ہے؟ حضور فرماتے ہیں فَإِنَّ الشَّيْطَانَ لَا يَتَمَثَّلُ فِي صُورَتِي، فرماتے ہیں وجہ یہ ہے کہ شیطان میری شکل کو اختیار نہیں کر سکتا۔ اس میں مطلب ہے کہ جڑے لوگ کہنے ہیں نا کہ نبی اصل ہی طرح ہیں، میں آسان کہ توڑے اب میری شکل ہی شیطان آ سکنا لیکن نبی نہیں شکل ہی شیطان نہیں آ سکتا ہے جی، جو کہتے ہیں نبی ہماری طرح ہیں، میں کہتا ہوں ساری کائنات کی شکلوں میں نبی کے سوا، رسول کے سوا لوگ تمہاری خوابوں میں آ سکتے ہیں اور وہ شیطان ہو سکتا ہے، لیکن ایک ہستی اللہ نے ایسی بنائی ہے کہ شیطان کی اتھارٹی وہاں پر ختم ہو جاتی ہے، وہ جو مرضی ہے لوگوں کو گمراہ کر سکتا ہے، کفر کی طرف لے جا سکتا ہے، لیکن صورت مصطفیٰ اتنی پیاری ہے، اتنی ستھری ہے، اتنی پاک ہے کہ اللہ نے شیطان کو یہ جرت و اختیار نہیں دیا کہ وہ صورت محمدی کو اختیار کر سکے۔ یہ صورت مصطفیٰ کا اعجاز ہے۔ یہ
نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا سارے یونیورس میں یونیک ہونے کی دلیل ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم they are one and only, just one and only person across the globe and in the whole universe who has this sort of distinction, and Allah has subhanahu wa ta'ala granted them with such a high status that not even a shaitan can come in your dream by making his face as the face of Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Why? Because Nabi Pak sallallahu alaihi wasallam is separate from all the creation in their standard and in their dignity, in their honor and in their self. اب ایک دو باتیں اور سن لیں. یہ تو خواب کی بات ہے. مسئلہ یہ ہے کہ جو آدمی خواب میں نبی پاک کو دیکھے وہ صحابی نہیں کہلائے گا. صحابی کہلانے کے لیے بیداری میں اپنی آنکھوں سے ایمان کی حالت میں دیکھنا ضروری ہے. اگر بیداری میں دیکھے گا تب بھی صحابی نہیں ہوگا. صحابی ہونے کے لیے ایمان ہونا شرط ہے. سمجھے میری بات؟ ایسا نہیں ہے کہ whosoever had the ziyarah of the blessed face of Rasulullah sallallahu alaihi wasallam then he can be concluded as صحابی. No, بلکہ اس کا مومن ہونا بھی شرط ہے. دو شرطیں ہیں صحابی کے لیے. کون سی؟ ایک تو جاگا ہوا ہو اور دوسرا مومن ہو. جاگا ہوا ہو اور مومن ہو. تو جو بعد میں دیکھے وہ صحابی تو نہیں ہے, وہ صحابی نہیں کہلائے گا. صحابی کا زمانہ ختم ہو گیا. اب رہی بات کہ کیا اب بھی کوئی حضور کو جاگتے ہوئے دیکھ سکتا ہے, تو جواب ہے یس. آج بھی کوئی دیکھ سکتا ہے, تو جواب ہے یس. کہ نبی پاک کو صرف خواب کی بات کرتے ہیں. اللہ نے ایسے شعر رکھے ہوئے ہیں جو بیداری میں بھی نبی پاک کی بیان جو جاگ رہے ہوتے ہیں, جاگتی آنکھوں سے نبی کی زیارت کرتے ہیں. میں اگر آپ اس کی مزید تفصیل پڑھنا چاہیں تو اس مشکات کی جو بہترین شرح ہے وہ مرقات ہے. مرقات ملا علی قاری کی رحمۃ اللہ. اس مرقات کو پڑھیں آپ تو انشاءاللہ آپ کو مشکات سمجھ آ جائے گی. تو انہوں نے اس کے تحت بہت کچھ لکھا ہے اور اس کو زیادہ تر اس کے حوالے ذکر کیے ہیں ہمارے احمد یار خان بدایونی گجراتی رحمۃ اللہ علیہ. تو انہوں نے ذکر کیا کہ ایک بہت بڑے شیخ تھے, شیخ ابو مسعود رحمۃ اللہ علیہ. تو ان کے بارے میں لکھا ہوا ہے. حضرات یہ کہانی کس سے نہیں, we have the reference in place and wherever it is needed we can present that reference. شیخ ابو سعید رحمۃ اللہ علیہ وہ ہر نماز پڑھنے کے بعد حضور سے مصافحہ کرتے تھے. حضور مدینہ شریف میں ہیں, اپنی قبر شریف میں ہیں, لیکن شیخ ابو سعید رحمۃ اللہ علیہ وہ literally they used to shake hand with Rasulullah sallallahu alaihi wasallam after every namaz. سمجھ آئی آپ؟ بیداری کی حالت ہے. اس کے علاوہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے حضرت شیخ نور الدین یحییٰ رحمۃ اللہ علیہ وہ حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوئے قبر مبارک پہ. جی سننے ہو نا, تو انہوں اٹھے آکھے السلام علیکہ یا رسول اللہ. قبر سے جواب آیا وعلیکم السلام. قبر سے ان کو سلام کا جواب آ گیا. اور اسی طرح وقت نہیں ہے ورنہ بہت ساری مثالیں ہیں. غوث پاک کی
شان کو جو نہ مانے وہ بھی نیرا گمراہی ہے. سمجھ آئی کہ نہیں؟ تو غوث پاک رحمۃ اللہ علیہ شیخ عبد القادر الجیلانی البغدادی نواسہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم، امام الاولیاء، وہ اپنے منبر پر بیٹھے ہیں. تو میں نے غالباً پچھلے درس میں مثنوی جی میں بھی اس کا ذکر کیا کہ ان کے سامنے انہی کے جانثار اور اللہ کے ولی ان کے سامنے بیٹھے، حضرت علی بن الحیتی رحمۃ اللہ علیہ، وہ سامنے بیٹھے ہیں. تو وہ سامنے بیٹھے تھے تو غوث پاک نے ان کو دیکھا، وہ بیٹھے بیٹھے سو گئے، سو کے وہ گہری نیند میں چلے گئے بیٹھے بیٹھے. جس طرح کئی لوگوں کو تقریر بہت پسند آئے تو سہ جانے نہیں سمجھا، وہ اتنا زیادہ ان کو شوق ہوتا ہے تو کہتے ہیں کہ ہم دوسری دنیا میں جا کے اپنے جو امام صاحب ان کی گفتگو سنیں گے، عالم خواب میں جا کے سنتے ہیں. تو ایسا ہو جاتا ہے. حضرت صاحب رحمۃ اللہ علیہ بڑا اپنے ساتھیوں کو ہنسایا کرتے تھے، فرماتے تھے میں یہ ایک علاقہ ہے برہان یہاں اٹک کی سائڈ پر، تو وہاں کہاں میں گیا تقریر کے لیے، پرانی بات ہے، جوانی کا عالم تھا، تو میں تقریر کر رہا تھا تو میری نظر ایک بابے پر پڑی جو مسلسل سو رہا تھا، مسلسل ساری تقریر شروع ہوئی تو سو گیا، درمیان آیا تو بھی سوتا ہی رہا، اینڈ ہویا تقریر کا تو بھی سوتا رہا. بعد جس میں ملاقاتی آئے نا وہ لین لگتی ہے مل دین، تو انہیں مل کے آخیا پیر صاحب آج تک کمال ہی کر دیتے. تو حضرت فرمایا کہ میں اس کو پوچھا کہ بزرگو کہ گل ہے یار سونیاں گلاں کیتیاں سن. حضرت فرمایا کہ ایک گل دسو جڑی میں کیتی ہے تانوں چنگی لگی. انہاں آخیا ایک کڑی ہے ساریاں ہی چنگیاں سن، ساری گلاں تھوڑی چنگیاں سن. تو آخر میں حضرت نے کہا میں چھوڑیا نہیں اس کو، میں کہا نہیں دسو کوئی نہ کوئی. تو وہ پریشان ہو گیا، آگا جی اصل میں تو ستا ہی رہا ساری تقریر، اے لوگوں نے چہرے وغیرہ دیکھ کے لگ رہا کہ تساں کو چنگی گلاں کیتیاں. حضرات بعض لوگ مجلس میں بیٹھتے ہیں نا، غفلت کی وجہ سے سو جاتے ہیں یا تھکاوٹ کی وجہ سے سو جاتے ہیں، لیکن کچھ خدا کے ولی مجلس میں حلاوت کی وجہ سے سو جاتے ہیں، کرامت کی وجہ سے سو جاتے ہیں، رحمت کی وجہ سے سو جاتے ہیں. تو آپ ڈونٹ انکلوڈ them into your fold، وہ کچھ اور لوگ ہیں. حضرت علی بن الحیتی غوث پاک کی مجلس میں سو گئے، تو بس سونے کی دیر تھی تو غوث پاک نے دیکھا، دیکھتے ہی فوراً اپنے ممبر سے اترا اور ممبر سے اتر کے ان کے سامنے آ کے بادب کھڑے ہو گئے، اپنے مرید کے آگے بادب کھڑے ہو گئے. لوگوں نے پوچھا حضور یہ کہ آپ نے گفتگو چھوڑ دی، ممبر چھوڑ دیا اور ان کے سامنے ہاتھ باندھ کے کھڑے ہو گئے احترام میں، ہے بھی آپ کے خادم ہیں. تو فرمایا کہ اس وقت ان کو خواب میں حضور کی زیارت ہو رہی ہے، اس وقت ان کو خواب میں حضور کی زیارت ہو رہی ہے. تو تھوڑی دیر میں وہ بیدار ہوئے تو آپ نے علی بن الحیتی رحمۃ اللہ علیہ سے پوچھا کہ بتاؤ آپ نے خواب میں کس کو دیکھا تھا؟ آپ نے پہلے ہی لوگوں کو بتا دیا تھا. انہوں نے کہا میں نے سرکار مدینہ کو دیکھا، خواب میں دیکھا سرکار تشریف لائے. تو فرمایا کہ حضور نے تمہیں کیا فرمایا؟ کہا حضور نے مجھے فرمایا کہ عبد القادر کی محفل میں آیا کر، ان کی محفل میں آیا کر. حضرات اس وقت علی بن الحیتی نے فرمایا کہ عجب بات ہے کہ میں انہیں خواب میں دیکھ رہا ہوں، آپ انہیں بیداری میں دیکھ رہے ہیں. یہ کوئی ایسا قصہ کہانی نہیں ہے جو میں آپ کو یہاں خواب دیکھ کے آپ کو سنا رہا ہوں، نہیں، یہ باقاعدہ ہماری مستند کتابوں میں یہ چیزیں موجود ہیں اور اس کو ذکر کیا گیا ہے. اب اس سے کیا پتہ چلا
اس سے یہ پتہ چلا کہ اللہ کے بندے ایسے بھی ہیں جو خواب میں نبی کی زیارت کرتے ہیں، اور کچھ ایسے ہیں جو بیداری میں نبی کی زیارت کرتے ہیں، بیداری میں. اور کچھ ایسے خدا کے ولی ہیں غوث پاک جیسے کہ وہ خود تو دیکھتے دیکھتے کسی اور کو نظر آ رہے ہیں تو ان کا بھی انہیں پتہ چل جاتا ہے کہ اس وقت رابطہ نبی پاک کے ساتھ جڑ گیا. حضرات اب پتہ چلا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام خواب میں بھی نظر آتے ہیں اور بیداری میں بھی نظر آتے ہیں. یہ ہمارا اہل سنت والجماعت بریلوی مسلک والوں کا عقیدہ. یاد رکھو، اپنے آپ سے بریلوی لفظ کو کاٹنا نہیں آتا. کوئی فیشنیبل قسم کے جو ملا ٹائپ کے لوگ ہیں وہ ان کو اچھا نہیں لگتا ہے، لیکن میں بتاتا ہوں میری آپ کی دنیا اور آخرت کی کامیابی اس بریلوی نسبت کے اندر ہے. ماشاء اللہ. ایک روایت اور سن لیں. حضرت ابو قتادہ رضی اللہ عنہ سے روایت، وعن ابی قتادہ قال، وہ فرماتے ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا. کیا فرمایا؟ من رآنی فقد رأى الحق، جس آدمی نے مجھے دیکھا اس نے حق دیکھا. اس نے حق دیکھا. اس کے بھی دو مطلب ہیں، اس روایت کے بھی دو مطلب ہیں. اچھا، جب میں آپ کے سامنے اس کی تشریح کرتا ہوں تو یاد رکھو میں حدیث کا معاملہ ہے، اس کی تشریح میں اپنے پیٹ سے نہیں کر سکتا. اس کے لیے میں اسٹڈی کر کے آتا ہوں آپ کے پاس، چونکہ قول رسول ہے. قول رسول کی انٹرپریٹیشن کے لیے آپ اپنی مرضی نہیں کر سکتے، آپ کو حق بات کرنی پڑتی ہے. مثلا آپ نے کوئی بات کی ہے، یہاں بیٹھے، یہ کوئی بھی ساتھی آ جاتا ہے، ہمارے حاجی ظفر صاحب بیٹھے ہیں سامنے، یہ مجھ سے کوئی بات کرتے ہیں تو آگے میں ان کی بات دوسرے کو بتاؤں تو مطلب کوئی ایسا کر کے بتا دوں کہ انہوں نے وہ بات کی ہی نہیں ہے تو کام خراب ہو جاتا ہے. اور حضور علیہ السلام نے یہ فرمایا ہے کہ جس نے کوئی بات میرے ساتھ منسوب کی کہ حضور نے ایسا کہا ہے اور میں نے نہ کہا ہو تو وہ اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنا. حضرات حضور نے فرمایا جس نے مجھے دیکھا اس نے حق کو دیکھا. اس کے دو مطلب ہیں. ایک تو وہ مطلب ہے جو ابھی بیان کر دیا کہ جس نے مجھے دیکھا ہے حقیقت میں اس نے مجھے ہی دیکھا. من رآنی فقد رأى الحق، جس نے مجھے دیکھا اس نے حقیقتاً مجھے دیکھا ہے. اور دوسرا معنی یہ ہے کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ جس نے مجھے دیکھا سمجھو اس نے خدا کو دیکھ لیا. اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب ایسا نہیں کہ واقعتاً اس نے نبی پاک کو دیکھا تو خدا کو دیکھ لیا، نہیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ جمال الہی کا آئینہ رسول اللہ ہے اور قدرت الہی کا نمونہ رسول اللہ ہے. تو فرمایا اس کا مطلب یہ ہوا کہ جو نبی کو دیکھے گا اس کو خدا کو سمجھنا آسان ہو جائے گا، خدا تک پہنچنا آسان ہو جائے گا. تو مجھے بتاؤ آج جو میں اور تم مسلمان بنے بیٹھے ہیں تو یہ نبی کی وجہ سے تسی کہتے ہو لا الہ الا اللہ. تو یہ لا الہ الا اللہ اس لیے ہے کہ محمد رسول اللہ بھی ہے. کیونکہ اگر حضور نہ آتے تو ہمیں لا الہ الا اللہ کا سبق کس نے پڑھانا تھا؟ کیونکہ جو سب سے جو سیکرٹ مقام تھا روئے زمین پر وہاں تو 360 بت رکھے ہوئے تھے کعبہ شریف کے اندر. تو آپ کو اگر اللہ رب العالمین سے کسی نے انٹروڈیوس کرایا ہے تو وہ سورس آف انٹروڈکشن نبی پاک علیہ السلام کی ذات. اس لیے اس کا مطلب یہ ہو کہ جس نے مجھے دیکھا سمجھو اس نے حق تعالیٰ کو دیکھا، یعنی اس نے میرے جمال میں رب کا جمال محسوس کیا، میری جو معجزات ہیں میرے معجزات میں رب کی قدرت کو محسوس کیا، اور اس نے میری ذات میں اس وحدہ لا شریک کو اس طرح محسوس کیا کہ جس نے ایسا نبی بنایا ہے وہ خود کیسا ہو. جی
اس کے بعد حضرات ایک اور روایت سنا کے ختم کرتے ہیں، وہ حضرت ابو ہریرہ سے مروی ہے روایت، عن نبی ہریرہ کا، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، قال، وہ فرماتے ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من رآنی فی المنام، جس آدمی نے مجھے خواب میں دیکھا۔ دیکھو آج ہم حضور کے بارے میں بات کر رہے ہیں نا، کوئی مشکل نہیں، ہو سکتا ہے کسی کو نبی کی زیارت ہو ہی جائے، اس لیے دھیان سے سنو، ٹھیک ہے؟ مجھے بعض لوگ کہتے بھی ہیں ایسا وظیفہ دسو جے حضور خواب چاہوں، میں کہا ایسا وظیفہ تو کوئی نہیں ہے، ایسا وظیفہ تو ایک ہی طریقہ ہے کہ سدھے مسلمان ہو جاؤ، ویسے تو مسلمان ہو لیکن سدھے مسلمان ہو جاؤ، تو چنگے مسلمان ہو جاؤ، تے جدا نبی نال پیار ہے اور نبی دی طرح اپنی عادات کرے، تو پھر حضرات سنت پر جو عمل کرتا ہے اس کو دیکھ کر حضور یاد آتے ہیں، اور جب آدمی ایسا ہو جائے کہ اس کو دیکھنے سے حضور یاد آ جائے تو اس کے لیے کون سا مشکل ہے خواب میں نبی پاک کی زیارت کرتا ہے۔ تو زیادہ یہ شوق کرنے سے پہلے اپنا آپ بھی دیکھو تھوڑا سا کہ کیا ہم اس قابل ہیں کہ ان آنکھوں سے نبی پاک کی زیارت کا ہم مطالبہ کریں؟ ان آنکھوں کو نہ جانے کتنی غلاظتوں میں لوگوں نے ملوث کیا ہوتا ہے، اور نہ جانے کیسے کیسے ناپاک مناظر سے ان آنکھوں کو گزارتے ہیں، تو آپ چاہتے ہیں کہ آپ حضور کی زیارت کریں؟ نہیں، you need a full preparation before asking for such a big favor of Allah۔ یہ بہت بڑی نعمت ہے، حضور کا رخ انور کسی کی آنکھوں میں سما جائے، حضرات بہت بڑی بات۔ اچھا میں ایک بات کرتا ہوں، بالفرض آپ کو حضور کی زیارت ہو بھی گئی، اگر آپ زیارت کے بعد بھی اسی طرح گناہوں والی زندگی گزاریں تو پھر تو چھترول ہونی چاہیے نا تھوڑی قیامت علیہ دن، جی۔ اس سے پتہ چلا کہ اگر آپ فیورز مانگتے ہیں نا تو فیورز کے لیے پھر آگے کوسچننگ بھی بہت خطرناک ہوگی۔ Those who have less favors granted to them, their test will be very easy. لیکن those who has received countless favors from Allah subhanahu wa ta'ala, they will be questioned for all those favors. ثُمَّ لَتُسْأَلُنَّ يَوْمَئِذٍ عَنِ النَّعِيمِ۔ اللہ رب العالمین نے قرآن میں فرمایا کہ تم سے ضرور 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 پوچھا جائے گا نعمتوں کے بارے میں۔ تو بولو اگر روٹی نعمت ہے اس کا پوچھا جائے گا، نہیں سمجھے؟ کپڑے نعمت ہیں جو تم نے پہنے ہوئے پوچھا جائے گا، تو رسول اللہ کے چہرہ دکھایا جائے اس کے بارے میں نہیں پوچھا جائے گا، کتنی بڑی نعمت ہے۔ تو لہذا حضور کے چہرے کی زیارت کا مطالبہ کرنے سے پہلے ضروری ہے کہ آپ اپنی زندگی کو تعلیمات رسول کے آئینے میں ڈال لو، ٹرانسفارم کرو اپنی زندگی کو، اپنے ایکشنز، اپنے ڈیڈز کو، تاکہ آپ اس قابل ہو جائیں کہ آپ سوئیں۔ اس طرح کی ناکامی بھی ہیں، میں مدینہ جاؤں پھر نہ آؤں، تو جو انہوں نے سیٹ کینسل ہو جائے سب تو زیادہ رولا وہی پاؤں، میری سیٹ کینسل ہو گئی، میری فلائٹ لیٹ ہو گئی، گڈی والے میں پوچھو کہ کیوں انہیں آج تک گڈی چلائی، میری فلائٹ چلی ہے جی۔ تو ایسی باتیں نہیں کرنی چاہیے جو نان پریکٹیکل ہو، بلکہ اللہ رب العالمین نے آپ کو ایسا بنایا ہے کہ you go to some place even though if you like it you still have to leave it and you have to go back to your original place۔ سمجھ آئی کیا نہیں آپ؟ اے سارے تھے خوش ہو نا، تو محفل تو بعد میں دیکھوں گا نہیں تو کڑا بند ہے، تو ہمیں جتنے بڑے مرضی عاشق ہو پیران دے، نہیں سمجھے؟ تسی نس جانا ہے وقت، دوڑ جانا تسی سارے، سمجھے کہ نہیں؟ آپ کہیں گے نہیں جی بس پیرنا محبت ہے لیکن گھر بھی تو جانا ہے جی۔ اس سے پتہ چلا کہ پریکٹیکل ہونے کی کوشش کرو، بہت زیادہ بڑے بڑے کلیم نہیں کرنے چاہیے، پریکٹیکل ہونے، پریکٹیکل جو آدمی ہوگا وہ سچا ہے۔ جب مدینے جاؤں پھر نہ ہوں، یہ بات ہے ہی نہیں۔ حضور کی بارگاہ میں لوگ جاتے تھے، حضور کے ساتھ رہتے تھے، شام کو گھر نہیں جاتے تھے اپنے، تو چھوڑنا پڑتا تھا نبی پاک کی بارگاہ کو، حضور کے مجلس کو چھوڑنا پڑتا تھا،
تو تسی اتنے بڑے 1400 سال بعد اتنے بڑے عاشق پیدا ہو گئے کہ ہم جائیں اور واپس نہ آئیں. یہ اس طرح کی جھوٹی باتیں نہیں کرنی چاہیے. حضرات حضور نے کیا فرمایا؟ من رآنی فی المنام. بڑی پیاری حدیث ہے بھائی، سن رہے ہو نا سارے؟ من رآنی فی المنام، جس نے مجھے خواب میں دیکھا. whoever saw me in his dream فَسَيَرَانِي فِي الْيَقْظَةِ. جس آدمی نے مجھے نیند میں دیکھا ان قریب وہ مجھے بیداری میں بھی دیکھے. کیا خوبصورت ہے. حضور نے فرمایا جس نے مجھے نیند میں دیکھا کچھ عرصے کے بعد وہ مجھے بیداری میں بھی دیکھے. کتنی زبردست روایت ہے. اور آگے فرماتے ہیں وَلَا يَتَمَثَّلُ الشَّيْطَانُ بِي، اور شیطان کی یہ جرت نہیں کہ وہ میری شکل کو اختیار کر سکتا، میری شکل میں نہیں آ سکتا. اچھا اب روایت ختم ہے. اس کا مطلب کیا ہوا؟ جو حضور کو خواب میں دیکھے گا اس پر مہربانی ہوگی کہ زندگی کے کسی موڑ میں وہ بیدار ہوگا. He will be awake and still he will have the blessed ziyara of the blessed face of Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Not only in his dream, but even when he will be awake, he will have these blessings of having this ziyara of Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب جو سب سے آسان ہے وہ یہ ہے کہ ایک تو یہ معنی ہے کہ اگر آپ نے خواب میں دیکھا تو پھر آپ کا جیسا ایمان ہے، جیسے آپ کا اسٹیٹ آف ایکشن ہے اور جو آپ کا گریڈ آف ڈیڈز ہے اس کے مطابق ہو سکتا ہے. جس طرح حضرت ابو مسعود رحمۃ اللہ علیہ حضور سے ہاتھ ملاتے تھے، انہوں نے دیکھا نا حضور، تو آپ کو بھی یہ زیارت بالکل بیداری میں نصیب ہو جائے. ایک تو سب سے سمپل میننگ یہ ہے کہ جس نے خواب میں دیکھا اسے ظاہر میں بھی دکھا دیا جائے گا. دوسرا مفہوم یہ ہے کہ مرنے سے پہلے یا عین موت کے وقت نیند میں جانے والے ہیں، آپ نیند میں جانے والے اور لمبی نیند میں جانے والے، تو اس وقت آپ جاگ رہے ہوتے ہیں. جب آدمی مرتا ہے نا تو سوتا ہوا نہیں جاتا دنیا سے. وہ آپ جو بیڈ میں دیکھتے ہیں کہ آدمی لیٹا ہوا ہے، وہ کہتے ہیں بے ہوشی میں ہوا تو بے ہوشی ٹر گیا پھر جان. ایسا نہیں ہوتا، وہ آپ کے لیے ایسا ہوتا ہے. لیکن جو آدمی دنیا سے جا رہا ہوتا ہے پورا بیدار ہوتا ہے، باقاعدہ فرشتوں کو دیکھتا ہے کہ وہ آ رہے ہیں، چاہے وہ کومے کے اندر ہی کیوں نہ ہو. Let him be in the state of coma, but still he can see the angels coming towards him. وہ دیکھتا ہے فرشتے آ رہے ہیں. حضرات تو میں سمجھتا ہوں کہ جس کو خواب میں حضور کی زیارت کرائی گئی اسے اس موت سے پہلے والی جو بیداری ہے اس میں نبی پاک کی زیارت کرا دی جائے. اس سلسلے میں ایک خوبصورت واقعہ 1 منٹ کا ہے، بس وہ سنو، یاد رکھنا. یہ میں آپ کو تحفے میں پیش کر رہا ہوں. This is a gift of this Thursday from myself to all of my beloved attendees of this blessed gathering. یہ گفٹ ہے میری طرف سے آپ. وہ کیا؟ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما، انہوں نے خواب میں حضور کی زیارت کی. اچھا ان کا تو مقام ہے، انہوں نے آنکھوں سے بیداری میں بھی کی ہے، حضور کے صحابی ہیں، حضور کے چچا زاد ہیں. سمجھ آئی کہ نہیں بھائی؟ تو انہوں نے خواب میں حضور کی زیارت کی. اس خواب میں دیکھنے کے بعد انہوں نے اس روایت کو دیکھا. کون سی روایت؟ کہ جس نے مجھے خواب میں دیکھا وہ مجھے بیداری میں بھی دیکھے گا. جس نے مجھے خواب میں دیکھا وہ مجھے بیداری میں بھی دیکھے گا. تو نبی پاک تو دنیا سے تشریف لے گئے. تو اب اس حدیث پر جو مفہوم بنتا ہے وہ تو تبھی پورا ہوگا جب میں واقعی ان کو بیداری میں دیکھ لوں گا.
وہ اسی سرگردانی میں، اسی کو جاننے میں، وہ حضرت ام المؤمنین حضرت میمونہ رضی اللہ تعالی عنہ، جو کہ ان کی خالہ بھی تھی، وہ ان کے گھر چلے گئے، ان سے جا کے روایت کا ذکر کیا تو گویا انہوں نے آگے سے یوں ہی فرمایا ہوگا، الفاظ نہیں ہے روایت میں، یہ میں عرض کر رہا ہوں کہ تمہارا جو سوال اور اضطراب ہے اس کو میں بھی ختم کر دیتی ہوں۔ وہ گئیں، حضور کا جو سامان تھا نا ان کے پاس، اس میں سے انہوں نے حضور کا آئینہ نکالا، شیشہ، مرر، سمجھ رہے، سن رہے ہو نا؟ اور انہوں نے کہا یہ لو، یہ میرے نبی کا وہ آئینہ ہے جس میں آپ اپنا چہرہ دیکھا کرتے ہیں۔ اس سے یہ بھی پتہ چلا کہ آئینہ دیکھنا بھی نبی پاک کی سنت ہے۔ فرمایا یہ لو آئینہ جس میں نبی پاک اپنی صورت مبارک دیکھتے تھے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انہوں نے جب وہ شیشہ ایسے سامنے لایا تو بجائے اپنی صورت کے اس شیشے میں مصطفیٰ کی صورت، اس شیشے کے اندر سے جناب حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما وہ یوں دیکھ رہے ہیں اور چہرہ ان کا نظر آنا چاہیے، لیکن اس شیشے میں دیکھا، آئینے میں دیکھا تو نبی پاک کی صورت نظر آئی۔ تو جو لوگ سچے ہوتے ہیں ان کو حدیث کا معنی فوراً سمجھا دیا جاتا ہے۔ مقامات ہیں ہر آدمی کے، ہم سب مسلمان ہیں لیکن ہم سب کے مسلمان ہونے میں بھی فرق ہے۔ We all believe in oneness of Allah subhanahu wa ta'ala. We all believe in the prophethood of Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. ہم سب مسلمان ہیں لیکن ہم سب کا سٹیٹس ایک طرح نہیں ہے، سمجھ آئیے آپ کو؟ تو جو سٹیٹس ہے، ہمارا جو سٹیٹس ہے اٹس اکارڈنگ ٹو آور ڈیڈز، اور ہماری جو ڈیڈز ہیں اٹ از اکارڈنگ ٹو آور ایمان۔ تو جیسا ایمان ہوگا ویسے عمل ہوں گے، اور جیسے عمل ہوں گے ویسے رتبہ ہوگا۔ اس لیے ہر آدمی کا ایک رتبہ نہیں ہے، ہم سب مسلمان ہیں لیکن کسی کا رتبہ زیادہ ہے، کسی کا رتبہ کم ہے۔ تو اس سے پتہ چلا کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو جس نے خواب میں دیکھا اس نے انہی کو دیکھا، پہلی بات۔ دوسری بات، جس نے نبی پاک کو خواب میں دیکھا وہ بیداری میں بھی ان قریب نبی پاک کی زیارت کرے گا۔ اللہ پاک ہم سب کو اس عظیم نعمت کی سرفرازیاں نصیب کرے اور گناہوں کی معافیاں عطا فرمائے۔ ہم بڑے گناہ گار ہیں حضرات، اگر غور کریں تو ہم بہت گناہ گار ہیں، بھاگے ہوئے لوگ ہیں، ہم بھاگے ہوئے غلام ہیں۔ لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ بھاگے ہوئے ضرور ہے لیکن ہمارے گلا خالی نہیں ہے، مالک کا پٹا اس میں موجود ہے۔ ہم یہ چاہتے ہیں وہ کھینچ کے پھر ہمیں اپنے در پہ بلا لے اور ہم پھر سے تابع شریعت ہو جائیں، حلال و حرام میں فرق کر لیں، جائز و ناجائز کو سمجھ جائیں اور نبی پاک کی شریعت کو سینے سے لگائیں، اہل بیت کی غلامی اختیار کریں، صحابہ کرام کی غلامی اختیار کریں، پاکان امت کی مجلسوں میں جا کے بیٹھیں، اولیاء اللہ کے ساتھ نسبت قائم رکھیں، اہل علم کی مجلس میں بیٹھ کے نور علم و معرفت حاصل کریں اور 5 وقت کی نماز کو پابندی سے ادا کریں۔ اس لیے یہ ساری باتیں جو میں نے آخر میں کی ہیں ان پر عمل کرنا ضروری ہے۔ اللہ آپ سب کو سلامت رکھے، آباد رکھے، برکتیں عطا فرمائے۔ انشاءاللہ یہ جو چیپٹر ہے یہ ہم کیری آن رکھیں گے اور بھی چیزیں آپ کو خواب کے متعلق بتائیں گے تاکہ موجودہ دور میں جو شرارتیں ہوتی ہیں اور لوگ آپ کو مس گائیڈ اور مس لیڈ کرتے ہیں، ہم آپ کو اس مس گائیڈنس سے بچانے کے لیے انشاءاللہ اس نبی پاک کے فرمان کی روشنی میں آپ کو سمجھانے کی کوشش کریں گے۔ وآخر دعوایا ان الحمدللہ رب العالمین۔ جی یہ آئے گا آگے، یہ روایت آگے آ رہی ہے، انشاءاللہ اس کو بیان کریں گے۔ خواب کو بیان کرنا یا نہ کرنا اس کا بیان بھی آگے حدیثوں میں آ رہا ہے، تو انشاءاللہ اس کو بھی بیان کریں گے۔ اللہ پاک آپ سب کو سلامت رکھے۔ پچھلی جمعرات سے اس جمعرات تک جو آپ نے درود شریف پڑھا ہے
وہ 5,62,591 مرتبہ، اور 4 قرآن پاک پڑھے گئے ماشاءاللہ۔ سورہ یاسین شریف 37 بار پڑھی گئی ہے، سورہ فاتحہ 1 مرتبہ پڑھی گئی۔ ہمارے حاجی محمد اقبال صاحب کی طرف سے 5,000 درود پاک مزید شامل کیے گئے، ہمارے حافظ مصری صاحب کی طرف سے 29,000 درود شریف ان کی طرف سے ہے، اور ہمارے خالد صاحب اور ان کی فیملی مانچسٹر والے ماشاءاللہ، ان کی جانب سے علامہ مفتی غلام دستگیر افغانی رحمۃ اللہ علیہ ان کے اصحال ثواب کے لیے 1 قرآن پاک اور 20,000 درود شریف کا عطیہ پیش کیا گیا۔ ہمارے حاجی عاشق حسین صاحب نقشبندی ان کی جانب سے ماشاءاللہ 29,000 مزید درود شریف پیش کیا گیا۔ اللہ قبول اور منظور فرمائے۔ ختم خواجگان شریف بآواز بلند۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم۔ اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اهدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك فإن مع العسر يسرا، إن مع العسر يسرا، فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب۔ بسم الله الرحمن الرحيم، قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد۔ قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد۔ قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد۔ قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد۔ قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد۔ قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد۔ قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد۔ قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد۔ قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد۔ بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم يا قاضي الحاجات يا قاضي الحاجات يا قاضي الحاجات
بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم یا کافی المہمات یا کافی المہمات یا کافی المہمات یا کافی المہمات بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم یا رافع الدرجات یا رافع الدرجات یا رافع الدرجات یا بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم یا منزل البرکات یا منزل البرکات یا منزل البرکات یا منزل البرکات بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم یا دافع البلیات یا دافع البلیات یا دافع البلیات یا بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم یا حل المشکلات یا حل المشکلات یا حل المشکلات یا حل المشکلات بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم یا مجیب الدعوات یا مجیب الدعوات یا مجیب الدعوات یا مجیب الدعوات بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم یا شافی الامراض یا شافی الامراض یا شافی الامراض یا شافی الامراض بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم یا مسبب الاسباب یا مسبب الاسباب یا مسبب الاسباب یا مسبب الاسباب بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم یا مفتح الابواب یا مفتح الابواب یا مفتح الابواب یا مفتح الابواب بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم یا دلیل المتحیرین یا دلیل المتحیرین یا دلیل المتحیرین یا دلیل المتحیرین بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم یا غیاث المستغیثین اغثنا یا غیاث المستغیثین اغثنا یا غیاث المستغیثین اغثنا یا غیاث المستغیثین اغثنا بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم یا خیر الرازقین یا خیر الرازقین یا خیر الرازقین یا خیر الرازقین بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم یا اکرم الاکرمین یا اکرم الاکرمین یا اکرم الاکرمین یا اکرم الاکرمین بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم یا اللہ یا رحمان یا رحیم 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 بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم یا لطیف یا قوی یا عزیز یا لطیف یا قوی یا عزیز یا لطیف یا قوی یا عزیز یا لطیف یا قوی یا بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم یا سلام یا اللہ یا سلام یا اللہ یا سلام یا اللہ یا سلام یا اللہ بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم آمین 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 بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد
صلی